ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کے سفر آخرت کی تیاری، شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ابراہیم رئیسی کو مشہد میں جمعے کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین امام علی رضا کے روزے کے احاطے میں ہوگی۔ شہداء کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آج تہران جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم ایران کے قائم مقام صدر ڈاکٹر محمد مخبر سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان کی عوام اور حکومت کی جانب سے اظہار تعزیت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سینئر وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ کل کے دشمن آج کے دوست بن گئے، پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق۔ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کو مل کر احتجاج کرنے پر راضی کر لیا۔ اسد کیسر کی مولانا فضل الرحمان سے 2 خفیہ ملاقاتوں میں معاملات طے پائے۔ محمود خان اچکزئی نے اہم کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے رہنما اور مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی زد میں، سندھ اور پنجاب میں آج سے ہیٹ ویو کا خطرہ۔ دن میں درجہ حرارت معمول سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی پارہ 6 ڈگری سے زیادہ ہوگا۔ گلیشیئرز بھی پھٹنے کا خدشہ۔ ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور رفقا کے سفر آخرت کی تیاری، شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ ابراہیم رئیسی کو مشہد میں جمعے کو سپرد خاک کیا جائے گا۔ تدفین امام علی رضا کے روزے کے احاطے میں ہوگی۔ شہداء کے جلوس جنازہ میں لاکھوں افراد شریک۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی آج تہران جائیں گے، نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شرمناک حادثے میں شہادت کی خبر سے شدید صدمہ ہوا ہے۔ ہم دکھ اور غم کی اس گھڑی میں سوگوار خاندانوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان نے ڈاکٹر رئیسی جیسا مخلص اور بھائیوں جیسا دوست کھو دیا۔ گزشتہ ماہ ڈاکٹر رئیسی کا دورہ پاکستان ہمارے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور مستحکم کرنے کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا۔ ہیلی کاپٹر سانحے پر ہر پاکستانی غمزدہ، ملک کی سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں رہا۔ وفاقی کابینہ، سینٹ اور سندھ اسمبلی میں تعزیتی قراردادیں منظور کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ابراہیم رئیسی کو خراج عقیدت، کہا پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ایرانی قونصل خانے جا کر تعزیت کی۔ ہیلی کاپٹر گرنے کے واقعے کی تحقیقات شروع۔ حکام کے مطابق حادثے میں جاں بحق تمام لاشیں قابل شناخت ہیں، ڈی این اے کی بھی ضرورت نہیں۔ حادثے کے 1 گھنٹے کے بعد تک سپریم لیڈر خامنائی کے نمائندے محمد علی آل ہاشم زندہ رہے۔ انہوں نے اس دوران صدارتی آفس سربراہ کو فون بھی کیا تھا۔ نائب صدر نے صدارتی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ایران میں باقاعدہ صدارتی انتخاب 28 جون کو ہوگا۔ رہنما پی ٹی آئی پرویز الہی کوٹ لکھپت جیل سے رہا۔ پرویز الہی گھر پہنچ گئے۔ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں 25 اکتوبر 2023 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے رہائی کا حکم دیا تھا۔ پرویز الہی کو 5 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانے پر رہائی ملی۔ ہم نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ ہمارا ایک تو رائٹ ہی نہیں بنتا۔ جتنے بھی سولر کے نیٹ میٹرنگ کے انویسٹرز ہیں انہوں نے کلیئرلی نیپرا کے ساتھ ایک لائسنس سائن کیا ہے۔ جب یہ انشاءاللہ 1500 میگا واٹ 4500 میگا واٹ پہ پہنچے گا ہماری پالیسیز کی وجہ سے، جب رینیوبلز کی پازیٹیو پالیسیز کی وجہ سے یہاں تک پہنچے گا تو پھر
اس کے کیا اثرات ہوں گے, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی. آج سے 2 سال پہلے جب کوئی انویسٹ کرتا تھا ایک سولر نیٹ میٹرنگ سسٹم میں, اس کا 3 سے 3.5 سال کے اندر پے بیک پیریڈ ہوتا تھا. حکومت نے نیٹ میٹرنگ ختم کرنے کی خبریں بے بنیاد قرار دے دیں. نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم کرنے کا کبھی نہیں کہا. وزیر توانائی اویس لغاری کی سینٹ اجلاس میں وضاحت. کہا IMF سے مذاکرات میں نیٹ میٹرنگ پر کوئی بات نہیں ہوئی. نجی سولر سسٹم 1500 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا فیض آباد دھرنا کمیشن رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار. کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ. خصوصی کمیٹی رپورٹ سے متعلق سفارشات وزیراعظم کو دے گی. وزیراعظم کا کہنا ہے رپورٹ میں خامیاں ہیں, TORs کے مطابق نہیں. چیف جسٹس بھی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دے چکے ہیں. ٹیرین وائٹ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کی درخواست خارج. اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی. جسٹس طارق جہانگیری نے ریمارکس دیے, اکثریتی فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے, 2 ججز اپنا فیصلہ دے چکے تھے. وکیل درخواست گزار نے کہا کہ آپ ایک تاریخ دے دیں تاکہ معاونت کر سکوں. جسٹس طارق جہانگیری نے کہا جو درخواست خارج ہو چکی اس میں کیسے ریلیف دے دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے مغوی شاعر احمد فرحات کو 4 دن میں بازیاب کرانے کا حکم دے دیا. طلبی پر سیکرٹری دفاع عدالت نہیں آئے. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وزیر اعظم آ سکتا ہے تو سیکرٹری دفاع کیوں نہیں, یہ وزیر اعظم سے بڑے تو نہیں. جمعے کو سیکرٹری دفاع کو حاضری یقینی بنانے کا حکم. اٹارنی جنرل نے احمد فرحات کی بازیابی کی یقین دہانی کرا دی. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا یقینی بنائیں اسلام آباد سے کوئی بندہ اٹھایا نہیں جائے گا. اگر بندہ ریکور نہیں ہوگا تو یہ ریاست کی ناکامی ہوگی. کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے تو کرتا رہے, فرق نہیں پڑتا. جسٹس محسن اختر کیانی کے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا ایجنسیوں کے کام پر نہیں ماورائے قانون کاموں پر اعتراض ہے, صرف خلاف قانون کام سے رکنا چاہتے ہیں. مسنگ پرسنز کیس میں عدالتیں کام کرتی رہیں گی. الزام ہے کئی لوگ ایجنسیوں کی تحویل میں ہوتے ہیں, وہ لوگ کھاتے پیتے بھی ہوں گے. کیا ایجنسیوں کے فنڈز کا کوئی سالانہ آڈٹ ہوتا ہے؟ لاپتہ بلوچ طلبہ کیس کی سماعت 14 جون تک ملتوی. شدید گرمی میں سندھ میں گھنٹوں لوڈ شیڈنگ. سندھ اسمبلی میں کے الیکٹرک, ہیسکو اور سیپکو کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف قرارداد منظور. شرجیل میمن بولے پاور کمپنیاں من پسند بل بھیجنے کی غنڈہ گردی نہ کریں. بل ادا نہ کرنے والوں کی سزا بل دینے والوں کو نہیں دی جا سکتی. چلڈرن اسپتال لاہور میں 9 سالہ ابوبکر کی موت کا واقعہ. 24 نیوز وارڈ میں جھگڑے کی فوٹیج سامنے لے آیا. جھگڑے کی شروعات ڈاکٹرز اور عملے نے کی. مریض کے شکایت کرنے پر ڈاکٹرز نے لواحقین پر تھپڑ برسا دیے. مرنے والے بچے کے لواحقین کے خلاف پرچہ کٹوا دیا, خود احتجاج بھی شروع کر دیا. صحافی تنظیموں کا حقوق عزت بل لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بل سیاہ قانون قرار دے کر مسترد کر دیا. اجلاس میں PBA, APNS, CPNE, PFUJ, ایمنڈ نمائندوں کی شرکت. رات کی تاریکی میں بغیر مشاورت منظور بل ڈریکونین قانون ہے. کوریج کا بائیکاٹ, مظاہرے اور دھرنے کریں گے. پنجاب کے بعد اسلام آباد میں بھی محسن اسپیڈ. وفاقی دارالحکومت میں 2 انڈر پاسز بنیں گے. محسن نقوی نے انتظامیہ کو ٹاسک دے دیا. ایک انڈر پاس سرینا چوک, دوسرا سری نگر ہائی وے پر بنے گا. پنجاب میں مہنگائی کے ماروں پر صفائی ٹیکس لگ گیا. 5 مرلہ تک 300 روپے کوڑا ٹیکس لگے گا. 10 مرلہ گھر سے 500 روپے وصول کیے جائیں گے. دیہی علاقوں میں 10 مرلے سے بڑے گھروں پر 500 روپے چارجز لاگو ہوں گے. 400 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری. سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نقوی کی 4تھی برسی. سٹی نیوز نیٹ ورک فیملی کا غم آج بھی تازہ ہے. انصار علی نقوی PIA طیارہ حادثے میں شہید ہوئے تھے. لاہور سے کراچی آنے والا طیارہ کراچی ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا. حادثے میں 97 افراد شہید ہوئے تھے.
سندھ اور پنجاب میں گرمی کی شدید لہر، موہنجوداڑو میں سب سے زیادہ 49 ڈگری ریکارڈ، سبی جیکب آباد میں 48، لاڑکانہ، کوٹدو، خیرپور، دادو میں 47 ڈگری رہا۔ لاہور میں مسلسل تیسرے دن درجہ حرارت 44 ریکارڈ، اسلام آباد 41، پشاور 39 اور کراچی میں 36 ڈگری رہا۔ پنجاب میں 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری، ماہرین کا ہیٹ ویو سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ۔